اب میں دعوت دے رہا ہوں شراط پور زون کے تیمور خان کو کہ وہ آئیں اور اپنا موضوع صحبت کے اثرات اس موضوع پر تقریر کریں۔ تیمور خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ واجب الاحترام مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معاشرتی اور سماجی مخلوق بنایا ہے، اس لیے ایک صالح انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے نہایت ضروری ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات استوار اور مستحکم ہوں۔ سماجی رشتوں کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرے اور ان کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف پر صبر کرے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو خلوت نشینی کی زندگی گزارے اور لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف پر صبر نہ کرے۔ حضرات گرامی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش اور ماحول سے جس قدر متاثر ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ معاشرے میں اگر صلاح و خیر کا عنصر غالب ہو تو انسان کا تقویٰ اور پرہیزگاری کے آثار نمایاں ہوں گے، اور اگر معاشرہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو تو انسان گناہ اور معصیت کا خوگر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں اسی حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ماحول کا اثر حکومتی قوانین سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ تعزیرات اور سزائیں گناہوں کا خوف تو دل میں پیدا کر سکتی ہیں، لیکن گناہوں کی نفرت دل میں نہیں بٹھا سکتی۔ اسی لیے دین اسلام ایک صالح انسانی معاشرے کی تشکیل پر بہت زور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو نصیحت فرمائی، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ترک نماز پر انہیں سزا دو۔ حضرات گرامی، شریعت اسلامیہ نے ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے، اچھی مجالس میں بیٹھنے اور بری صحبت سے پرہیز کرنے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح نیک اور دیندار لوگوں کی صحبت انسان کی زندگی پر مثبت اثر ڈالتی ہے، اسی طرح برے لوگوں کی ہم نشینی کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک بہترین مثال کے ذریعے وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اچھے ہم نشین اور برے ساتھی کی مثال عطار اور لوہار کی سی ہے۔ اچھا ساتھی عطر فروش کی طرح ہے، یا تو وہ تمہیں عطر کا تحفہ دے گا یا تم اس سے عطر خرید لو گے، یا کم از کم اس کے پاس بیٹھ کر عطر کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے رہو گے۔ برا ساتھی لوہار کی طرح ہے، اس کی بھٹی تمہارے بدن کے کپڑوں کو جلائے گی یا اس کی بدبو تم ضرور پاؤ گے۔ ہوئی نا زاغ میں پیدا بلند پروازی، ہوئی نا زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت دار۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیدار، وما علینا الا البلاغ المبین۔